السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، ہسٹری آف ورلڈ پارٹ 11 میں جناتوں کا چوتھا دور بتایا گیا تھا اور اس دور کے جناتی بزرگ حامس جنی کا عبرت ناک واقعہ بیان کیا گیا تھا۔ آج اس ویڈیو میں شیطان کا اصلی نام، اس کے ماں باپ اور ان کی شکلیں کس طرح ہوتی ہیں، ان سب بارے میں بتایا جائے گا۔ سامعین کرام، شیطان کا جو جناتی نام ہے وہ عزازیل ہے۔ عزازیل یہ اس کا جناتی نام ہے۔ اس کے باپ کا نام چلپیا تھا اور اس کا لقب ابو الگوا تھا، اور قومی لوگ، اس وقت کے قومی لوگ شیطان کے باپ یعنی کہ چلپیا کو شاشین کے خطاب سے پکارتے تھے، اور شیطان یعنی کہ عزازیل کی ماں کا نام تبلیس تھا، اور یہ اپنے زمانے کی بہت خوبصورت مادہ کہلاتی تھی۔ اب ان کے چہروں کی، ان کی شکلیں کس طرح کی ہوتی تھی وہ بھی ملاحظہ فرما لیں۔ جس طرح آج کل مختلف انسانوں کی شکلیں مختلف ہوتی ہیں، ٹھیک اسی طرح اس وقت بھی ہوتی تھی۔ فرق صرف یہ ہے کہ آج کل شکلوں کا اختلاف بہت معمولی ہوتا ہے اور بہر صورت چہرہ انسانی ہی رہتا ہے، مگر ہمارے زمانے یعنی کہ شیطان کے زمانے میں، اس وقت کے زمانے میں بہت ہی کچھ الگ ہوتا تھا۔ مثلا ایک مرد کا چہرہ اگر گھوڑے کا سا ہے تو دوسرے کا بلی کا سا ہو سکتا ہے، اور یہ تعجب کی بات نہیں سمجھی جاتی تھی۔ ہر فرد کا جسم تقریباً ایک سا ہی ہوتا ہے۔ جس طرح آج کل انسانی جسم موٹا، پتلا، بھدھا، نازک وغیرہ شکلوں کا ہوتا ہے، ایسا ہی اس وقت کا بھی دستور تھا۔ صرف چہرے کی ساخت نمایاں اختلاف رکھتی تھی اور یہی پہچان کا ذریعہ تھا۔ سامعین کرام، جس وقت فرشتے عزازیل کو گرفتار کر کے آسمان پر لے گئے، اس وقت اس کی عمر تقریباً 282 سال کی تھی، یعنی کہ 282 ایئرز کی تھی۔ ممکن ہے کہ یہ عمر آج کل کے زمانے میں تعجب انگیز ہو۔ سامعین کرام، 282 سال کی عمر ہونے کے باوجود بھی اس عمر کے لوگوں کو بچہ کہا جاتا تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس زمانے میں عمریں محدود نہیں ہوتی تھی۔ یہ حد بندی تو اسی وقت ہو سکتی ہے کہ جب ابتدا کے بعد انتہا ہو، اور آغاز کے بعد انجام ہو، اور پیدائش کے بعد فنا کی کوئی صورت مقرر ہو۔ اس زمانے میں فنا کا کوئی وقت مقرر نہیں تھا، اس واسطے ہزارہ سال کی عمر تک کم سنی کا زمانہ شمار ہوتا تھا۔ تو سامعین کرام، شیطان کا جناتی نام عزازیل تھا اور وہ بچپن میں بے حد حسین تھا۔ اس کی ذہانت اور قابلیت سے اس کے والدین کو بہت کچھ امیدیں تھیں، اور اس کے خاندان کے بہت سے لوگ اس کے باپ سے محض اسی وجہ سے دعوت رکھتے تھے کہ اتنا حسین و جمیل اور ایسا ذہین بیٹا ان کو کیوں نہیں ملا۔ عزازیل کے باپ کا قومی نام چلپیا تھا، لیکن ان کے قوم والے تو انہیں کنیت کی مناسبت سے ابو الگوا کہہ کر پکارتے تھے۔ ان کا چہرہ تقریباً ایسا تھا جیسے آج کل کے زمانے میں شیر ببر کا ہوتا ہے۔ نہایت قد آور بہادر تھے۔ آج کل کے حساب سے بتایا جائے تو ان کے جسم کا وزن تقریباً 14 من 35 سیر تھا۔ قوم کی طرف سے ان کو شاشین کا خطاب دیا گیا تھا۔ شاشین کے لغوی معنی ہوتے ہیں دل ہلا دینے والا۔ شیطان یعنی کہ عزازیل کے والد کی تمام قوم پر دھاگ بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ جس سے خفا ہوتے تھے اس کی زندگی اجیرن ہو جاتی تھی، وہ جس سے خوش ہوتے تھے نہا کر دیتے تھے۔ قوم کا بچہ اس کا احترام کرتا تھا۔ اسی طرح شیطان یعنی کہ عزازیل کی والدہ بھی بہت دلیر اور طاقتور تھی۔ اس کا نام تبلیس تھا، اور ان کا چہرہ آج کل کے حساب سے اگر بتایا جائے تو آج کل کے حساب سے جو ایک جانور ہوتا ہے بھیڑیا، تو بھیڑیے کی مادہ سے بہت کچھ ملتی جلتی ہے۔ ان کے متعلق عام بات مشہور تھی کہ وہ اپنے زمانے کی سب سے زیادہ حسین و جمیل مادہ عورت تھی، لیکن نہایت جنگجو اور دلیر بہادر، ایسی کہ جنگ میں ہزاروں کا منہ پھیر دیں۔ سامعین کرام، یہاں پہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ جس وقت یہ چوتھا جب عذاب الہی آیا تھا تو اس وقت کے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ہمارے ساتھ شاشین یعنی تبلیس کا باپ وہ
عزازیل کا باپ بہت ہی بہادر ہے، ان کے ہوتے ہمیں کچھ نہیں ہوگا، اور تبلیس یعنی کہ عزازیل کی ماں، شیطان کی ماں، جو بہت ہی بہادر تھی، جس جنگ میں جاتی تھی جیت کے آتی تھی، تو لوگ اس وقت سمجھتے تھے کہ اگر اب کی فرشتوں کا عذاب آیا، وہ لوگ آئے ہمارے مقابلے میں، تو ہم لوگ ان سے بہت خطرناک طریقے سے جنگ کریں گے اور جیتیں گے، لیکن ایسا نہیں ہوا، کیونکہ فرشتوں کے ساتھ اللہ رب العزت کی طاقت تھی، اور جس کے ساتھ اللہ کی طاقت ہو وہ کسی سے نہیں ہارتا۔ تو ان لوگوں نے حملہ کیا، لیکن ایسا محسوس ہوتا تھا جب یہ حملہ کرتے تھے تو ایسا لگتا تھا جیسے کوئی روئی پھینک رہا ہے، لیکن جب فرشتے وار کرتے تھے تو بالکل ایک ہی وار میں سب کو ختم کر دیتے تھے۔ سامعین کرام، اس عجیب و غریب جنگ کا سما کچھ ایسا ناقابل فہم تھا کہ ساری قوم حیرت میں تھی۔ فرشتوں کا وار جناتوں پر بھرپور پڑ رہا تھا، لیکن جناتوں کا وار کچھ ایسا اوجھا اور بزدلانہ نظر آتا تھا کہ خود جنات حیرت میں پڑ جاتے تھے کہ وہ فرشتے وار کرتے تھے تو ان پر بہت تگڑا وار پڑتا تھا، اور جب جنات وار کرتے تھے تو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ جیسے ریت کے ڈھیر پر حملہ کر رہے ہیں، مطلب کچھ فرق ہی نہیں پڑتا تھا۔ اسی ناقابل فہم اور حیرت انگیز ناک جنگ میں شیطان عزازیل کے ماں اور باپ قتل کر دیے جاتے ہیں، اور سامعین کرام اس وقت عزازیل یعنی کہ شیطان شادی شدہ تھا، اور اس لڑائی میں جو چوتھا عذاب الہی آتا ہے، اسی میں شیطان یعنی کہ عزازیل کی جو بیوی ہوتی ہے وہ بھی قتل کر دی جاتی ہے، اور شیطان کا ایک بیٹا بھی ہوتا ہے جو اسی لڑائی میں ختم ہو جاتا ہے، اور اس کے بیٹے کا نام بتایا جاتا ہے کہ اس کا بیٹے کا نام مرہ تھا۔ تو سامعین کرام، بہت سے لوگوں میں یہ خیال ہوتا ہے کہ شیطان کو کوئی ماں باپ نہیں ہے، بیوی بچے نہیں تھے، ایسا نہیں ہے۔ شیطان ایک جنات تھا، ایک جن تھا، اور اس کے باپ کا نام چلپیا تھا، قومی نام شاشین تھا، اس کی ماں کا نام تبلیس تھا، اور اس کی بیوی بھی تھی، شادی شدہ تھا، اس کی بیوی بھی تھی، اور اس کا ایک بیٹا تھا جس کا نام مرہ بتایا گیا ہے۔ اور شیطان یہ کوئی فرشتہ نہیں تھا، بہت سے لوگ اس کو فرشتہ شمار کرتے ہیں، وہ غلط ہے، یہ ایک جن تھا، فرشتہ نہیں تھا۔ تو سامعین کرام، یہ آپ نے بیان سنا شیطان یعنی کہ عزازیل کے حسب و نسب کے بارے میں۔ اس کو بہت سے لوگوں کو ان باتوں کو نہیں معلوم ہے، تو اس ویڈیو کو اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں تاکہ ان کے علم میں بھی مزید اضافہ ہو اور شیطان کے بارے میں ان کو مزید جانکاری حاصل ہو سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔